لکھنؤ میں آ کے جذبی کو پتا چلا کہ بھوپال میں پڑھانے کی تنخواہ مل جائے گی، اور پھر مل بھی گئی۔ یہ کل 600 روپے بنتے تھے۔ اس بات کی جذبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ وہ بیمار پڑ گئے، اور 200 روپے اسی علاج میں خرچ ہوئے۔ جب صحت یاب ہوئے تو 400 روپے لے کر جذبی نے علی گڑھ کا رخ کیا، اور علی گڑھ آ کر 1941 میں ایم اے میں داخلہ لے لیا، اور 1942 میں ایم اے کی سند حاصل کی۔ جذبی ایم اے کی سند لے کے نوکری کی تلاش میں کسی طرح سے ان کو آج کل کا جو رسالہ نکلتا تھا اس میں اسسٹنٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے ملازمت مل گئی۔ یہاں انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے کام کیا، اور آج کل کی اشاعت کو 300 سے بڑھا کر 3000 تک پہنچا دیا۔ اب میں درخواست کروں گا محترمہ زیبا رضوی صاحبہ سے کہ وہ جذبی کی ایک نظم پیش کرے۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جذبی نے صرف غزلیں ہی نہیں کہیں بلکہ نظمیں بھی کہی ہیں، اور یہ ان کی ایک خاص نظم تھی جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ زیبا رضوی نے مخصوص کر لی، تو میں نے کہا چلے انہی کی آواز میں سنیں، ان کا بہت اچھا انداز ہے۔ تو زیبا رضوی صاحبہ، آپ کی نظر سماعت۔ شکریہ بہت بہت بھائی صاحب، اور آپ سب کو میرا، جتنے بھی شرکا ہیں سب کو میرا آداب، السلام علیکم۔ میں یہ نظم جو میں سنانے جا رہی ہوں یہ سلیکشن ہے جناب ارشد صاحب کا۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو ان کی تعریف کر دیجیے گا، اور بری لگے تو سمجھ لیجیے گا میرے پڑھنے میں کوئی قصور تھا، اس لیے میں صحیح طور پہ پڑھ نہیں پائی۔ لیکن بہرحال بے حد خوبصورت نظم ہے، میری بھی پسندیدہ نظم ہے۔ کہتے ہیں اپنی سوئی ہوئی دنیا کو جگا لوں تو چلوں، اپنی سوئی ہوئی دنیا کو جگا لوں تو چلوں، اپنے غم خانے میں ایک دھوم مچا لوں تو چلوں، اپنے غم خانے میں ایک دھوم مچا لوں تو چلوں، اور ایک جام میں تلخ چڑھا لوں تو چلوں، ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سنبھالوں تو چلوں، جانے کب پی تھی ابھی تک ہے میں غم کا خمار، جانے کب پی تھی مگر ابھی تک ہے میں غم کا خمار، دھندلا دھندلا نظر آتا ہے جہانے بیدار، آندھیاں چلتی ہیں دنیا ہوئی جاتی ہے غبار، آندھیاں چلتی ہیں دنیا ہوئی جاتی ہے غبار، آنکھ تو مل لوں ذرا ہوش میں آلوں تو چلوں، ہاں آنکھ تو مطلب خوبصورتی دیکھیے آندھیوں کے غبار سے کیسے آنکھ کو ملایا ہے۔ آنکھ تو آندھیاں چلتی ہے دنیا ہوئی جاتی ہے غبار، آنکھ تو بن لوں ذرا ہوش میں آؤں تو چلوں، وہ میرا سحر وہ اعجاز کہاں ہے لانا، وہ میرا سحر وہ اعجاز کہاں ہے لانا، میری کھوئی ہوئی آواز کہاں ہے لانا، میری کھوئی ہوئی آواز کہاں ہے لانا، میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز، ٹوٹا ہے مگر ہے تو ساز، میرا ٹوٹا ہوا وہ ساز کہاں ہے لانا، ایک ذرا گیت بھی اس ساز پہ گالوں تو چلوں، ایک ذرا گیت بھی اس ساز پہ گالوں تو چلوں، ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سنبھالوں تو چلوں، میں تھکا ہارا تھا اتنے میں جو آئے بادل، کسی متوالے نے چپکے سے بڑھا دی بوتل، یعنی اپنے پینے کو بھی اپنا قصور نہیں مان رہے، کسی متوالے نے دھیرے سے بڑھا دی بوتل، اف وہ رنگین پر اسرار خیالوں کے محل، اف وہ رنگین پر اسرار خیالوں کے محل، ایسے دو چار محل اور بنا لوں تو چلوں، اف رنگین پسرار خیالوں کے محل، ایسے دو چار محل اور بنا لوں تو چلوں، مجھ سے کچھ کہنے کو آئی ہے میرے دل کی جلن، مجھ سے کچھ کہنے کو آئی ہے میرے دل کی جلن، کیا کہا میں نے زمانے میں نہیں اس کا چلن، آنسوؤں تم نے تو بیکار بھگویا دامن، آنسوؤں تم نے تو بیکار بھگویا دامن، آنسوؤں تم نے تو بیکار بھگویا دامن، اپنے بھیگے ہوئے دامن کو سکھا لوں تو چلوں، اپنے بھیگے ہوئے دامن کو سکھا لوں تو چلوں، میری آنکھوں میں ابھی تک ہے محبت کا غرور، میری آنکھوں میں ابھی تک ہے محبت کا غرور، میرے ہونٹوں کو ابھی تک ہے صداقت کا غرور، میرے ماتھے پہ ابھی تک ہے شرافت کا غرور،
میرے ماتھے پہ ابھی تک شرافت کا غرور، ایسے وہموں سے ذرا خود کو نکالوں تو چلوں، ابھی چلتا ہوں ذرا خود کو سنبھالوں تو چلوں، اپنی سوئی ہوئی دنیا کو جگا لوں تو چلوں، اپنے غنخواہ میں ایک آگ ایک دھوم مچا لوں تو چلوں۔ شکریہ بہت 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 اچھے۔ اور ابھی جو یہ علی گڑھ کی بات ہو رہی تھی، اس کے سلسلے میں ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہوں گی، اگر صدر صاحب اجازت دیں۔ بالکل اجازت ہے۔ تو علی گڑھ جانے میں ایکچولی اس زمانے میں یہ جو 47 سے پہلے کا زمانہ تھا، جب پاکستان موومنٹ چل رہی تھی، جناح صاحب موومنٹ چلا رہے تھے، تو اس زمانے میں لوگوں کا عام طور سے جو لوگ تھے، بزرگ پرانی نسلیں تھیں، نوجوان نسلیں اس میں پوری طرح سے ملوث ہو گئی تھیں، اور جو پرانی نسل کے لوگ تھے وہی سمجھتے تھے کہ علی گڑھ جا کے لڑکا برباد ہو جاتا ہے، خاص طور سے لڑکیاں یا لڑکا جو بھی، کیوں برباد ہو جاتا ہے؟ اس کے اندر بغاوت کا مادہ آ جاتا ہے۔ یہ ایک فیلنگ اس زمانے میں بہت تھی، کیونکہ یہ میں نے بہت سے قصے اپنے بزرگوں سے، پیرنٹس سے سنے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ علی گڑھ سے جو شورش اٹھی تھی پاکستان بنانے کی، اور آپ دیکھیے کہ زیادہ تر جو پاکستان کے بنانے والے یا پاکستان کی شروعات کے زمانے میں وہ علی گیرینس تھے، کیونکہ علی گیرین جو تھے انہوں نے جتنا اس میں مدد کی ہے اتنا، اور یہی لوگ جو بزرگ لوگ سمجھتے تھے کہ وہاں جا کے ہمارا لڑکا برباد ہو جائے گا، ہمارے لڑکیوں کو بغاوت آ جائے گی، اس وجہ سے وہ مجاز جو جذبی کے فادر تھے وہ ان کو نہیں چاہتے تھے۔ جذبی ہیں، مجاز ہیں، یہ سب اسی زمانے کی پیداوار ہے جب پاکستان موومنٹ بہت زوروں پہ چل رہی تھی۔ شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ جذبی جب آج کل میں ملازم تھے تو وہاں پہ ان کے ساتھ ایک آدمی کام کرتا تھا جو ان سے جیلسی میں ان سے بڑھنے لگا، جذبی کی وجہ دیکھ کے کہ انہوں نے تو آج کل کی اشاعت بڑھا دی ہے، اور ان کے خلاف باتیں کرنے لگا۔ جب جذبی کو اس کا علم ہوا تو ان کو بہت تلخ محسوس ہوا، اور انہوں نے آج کل سے استعفیٰ دے دیا۔ 1945 میں علی گڑھ تشریف لائے اور AMU میں اردو کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ یہیں پر سے انہوں نے حالی کی سیاسی شعور پر PhD کا کام شروع کیا، تو 1956 میں جا کے مکمل ہوا اور ان کو PhD کی ڈگری ملی۔ اب میں دعوت دوں گا جناب قاضی حبیب صاحب کو کہ وہ جذبی کا کلام پیش کریں۔ جی شکریہ مئی صاحب۔ جذبی کی ایک غزل ہے، فضول راز محبت کا سب چھپاتے ہیں، فضول راز محبت کا سب چھپاتے ہیں، فضول راز محبت کا سب چھپاتے ہیں، بجھائے جو نہ بجھے آگ وہ بجھاتے ہیں، بجھائے جو نہ بجھے آگ وہ بجھاتے ہیں، میں جتنا راہ محبت سے ہٹتا جاتا ہوں، میں جتنا راہ محبت سے ہٹتا جاتا ہوں، وہ اتنے ہی میرے نزدیک آئے جاتے ہیں، وہ اتنے ہی میرے نزدیک آئے جاتے ہیں، سنبھال جذبہ خودداری دل محزون یعنی غمزدہ، مغموم، جی
संभाल जज्बे खुददारी दिले महज़ूम, किसी के सामने फिर अश्क आए जाते हैं, किसी के सामने फिर अश्क आए जाते हैं। और शेर मुलाज़ा कीजिए। तुम्हारे हुस्न के जलवों की शोखियां तौबा, तुम्हारे हुस्न के जलवों की शोखियां तौबा, नजर तो आते नहीं दिल पे छाए जाते हैं, नजर तो आते नहीं दिल पे छाए जाते हैं। और शेर है, हजार हुस्न की फितरत से हो कोई आगाह, हजार हुस्न की फितरत से हो कोई आगाह, निगाहे लुत्फ के सब ही फरेब खाते हैं, निगाहे लुत्फ के सब ही फरेब खाते हैं। और मुख्तार है, शिकस्ता दिल ही के नगमे तो हैं वो ऐ जज़्बी, शिकस्ता दिल ही के नगमे तो हैं वो ऐ जज़्बी, जिन्हें वो सुनते हैं और झूम झूम जाते हैं, जिन्हें वो सुनते हैं और झूम झूम जाते हैं, फुजूल राज मोहब्बत का सब छुपाते हैं। शुक्रिया आपकी समाअतों का। काजी हबीब साहब, बहुत खूब। फजूल राज मोहब्बत का सब छुपाते हैं, बुझाए जो ना बुझे आग वो बुझाते हैं। जज़्बी ने ये शेर गालिब के उस शेर को यहाँ पे मंजूम किया है कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। अच्छा, वाह, बहुत खूब। यहाँ आपको उठाना पड़ेगा निगाह लुत्फ, यहाँ आपको उठाना पड़ेगा निगाह लुत्फ, क्या मुफ्त अपने राज को अफशा करेंगे हम। जज़्बी जिगर की रवानी से मुतासिर थे और जिगर का तरन्नुम भी बहुत पसंद करते थे और खुद भी कलाम तरन्नुम से ही पढ़ा करते थे। मुझे इत्तेफाक हुआ इनका कलाम सुनने में 1978 में, जब ये जद्दे में एक मुशायरे में आए और इन्होंने हज किया 1978 में, तो इंडियन एम्बेसी में एक मुशायरा हुआ जिसमें जज़्बी आए थे। उस वक्त मैं इनसे इतना वाकिफ तो नहीं था, लेकिन मेरे वालिद मुझे अपने साथ मुशायरों में ले जाया करते थे, तो वो मुझे ले गए थे वहां पर। आइए अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब असद खान साहब से कि वो जज़्बी की वो मशहूर गजल पेश करें, जिसके अशार मेरा ख्याल से हम सबको शायद याद हैं। असद खान साहब।
جناب ایسا ہے کہ آج آپ اپنی گلوکاری کے جوہر بھی دکھائیے. خیر میں گلوکاری کے جوہر تو نہیں دکھاؤں گا، لیکن یہ کہ میں غزل سنا دیتا ہوں، اور اس کے کچھ 2 اشعار وہ بھی ہیں جو آپ نے سنے نہ ہوں گے، جو میں نے نکالے ہیں. تو سنیے کہ مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے. مرنے کی دعائیں کیوں مانگوں، جینے کی تمنا کون کرے. یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، اب خواہش دنیا کون کرے. جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی. جب کشتی ثابت و سالم تھی، ساحل کی تمنا کس کو تھی. اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے. جو آگ لگائی تھی تم نے، اس آگ کو تو بجھایا اشکوں نے. جو آگ لگائی تھی تم نے، اس کو تو بجھایا اشکوں نے. جو اشکوں نے بھڑکائی ہے، اس آگ کو ٹھنڈا کون کرے. جذبی نے 2 اور شعر کہے تھے جو انہوں نے اس غزل سے نکال لیے کہ وہ اس میں کے تسلسل میں نہیں آتے تھے. وہ شعر یہ ہیں کہ وعدے کی وفا تم سے نہ ہوئی، گو جان پہ آخر بن ہی گئی. وعدے کی وفا تم سے نہ ہوئی، گو جان پہ آخر بن ہی گئی. گر جھوٹا میں ہوں، جھوٹا میں ہی سہی، اب تم کو جھوٹا کون کرے. ہاں وادی ایمن بھی ہے وہی، ہاں برق کا مسکن بھی ہے وہی. ہاں وادی ایمن بھی ہے وہی، ہاں برق کا مسکن بھی ہے وہی. اور ہوش کا خرمن بھی ہے وہی، پر اس سے تقاضا کون کرے. یہ 2 شعر ہیں جو اس غزل میں نہیں تھے. دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو. دنیا نے ہمیں چھوڑا جذبی، ہم چھوڑ نہ دیں کیوں دنیا کو. دنیا کو سمجھ کر بیٹھے ہیں، اب دنیا دنیا کون کرے. 1931 سے لے کر 1945 کی جو پریشانیاں تھیں جو جذبی نے جھیلی اپنی زندگی میں، جب یہ 1945 میں لیکچرار مقرر ہوئے تو خوشحالی کا زمانہ شروع ہوا ان کا. جذبی صاحب کا کلام فکر انگیز بھی ہے اور محاسن شاعری کا حاصل بھی ہے. ان کے یہاں نت نئے کے تجربے ہیں، اور نہ غیر مانوس اور جدید لفاظیات کو اپنے اشعار میں سمونے کا رجحان ہے. وہ کلاسیکی انداز کے شاعر ہیں. جدید فکر کی آمیزش انہوں نے اپنی غزلوں میں نہایت فنکارانہ انداز سے کی ہے. اسی لیے اپنے ہم عصروں میں ان کا الگ ایک مقام ہے. ان کی شاعری دھیمے سروں کی شاعری ہے. جذبی صاحب نے غزل میں علامتوں کے وسیلے سے اپنے دور کے ان مسائل کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس زمانے میں صرف نظم کے لیے مخصوص سمجھے جاتے تھے. جذبی صاحب نے ہندوستان میں آزادی کے بعد الجھے ہوئے مسائل پر اظہار و خیال علامتوں ہی سے کیا ہے. ان کے کچھ چند اشعار ملاحظہ ہوں. وہ یہ کشف کھائیں وہی بھیانک رات، وہی کثیف گھٹائیں وہی بھیانک رات. شہر سے جیسے گزر ہوں آج بھی لمحات. شہر سے جیسے گزریں آج بھی لمحات. نہ ہم بدلے نہ اپنی جاں فروشی کی ادا بدلی. نہ ہم بدلے نہ اپنی جاں فروشی کی ادا بدلی. نہ وہ بدلے نہ ان کا شیوہ دار و رسن بدلا. جذبی صاحب کو اپنی غزلوں میں مطلع اور مقطع پیش کرنے پر دسترس حاصل تھی. وہ ردیف اور قافیے کے خوبصورت التزام سے شعر میں ایسی ندرت پیدا کر دیتے تھے جس سے شعر کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. ان کے بعض مطلع اور مقطع ایسے ہیں جن کی دھوم کسی بھی عہد میں ماند نہیں پڑے گی. اس میں ان کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں کہ ملے مجھ کو غم سے فرصت تو سناؤں وہ فسانہ، کہ ٹپک پڑے نظر سے میں عشرت شبانہ. یہ ابھی غزل آپ نے سنی تھی تو میں دوبارہ پوری پڑھنا نہیں چاہوں گا.
اب شاعران ہند ہیں جذبی جگر کے بعد، اب شاعران ہند ہیں جذبی جگر کے بعد، یہ سوچتا ہوں میں کوئی صاحب نظر بھی ہے، یہ سوچتا ہوں میں کوئی صاحب نظر بھی ہے۔ جذبی نے جو حالات زندگی گزارے اور جتنی سختیوں سے گزرے اور جو ان کی سوتیلی والدہ نے ان کے ساتھ سلوک کیا، ایک آدمی کی بڑائی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب ان کے حالات بہتر ہوئے اور ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کے والد کا انتقال ہوا، تو انہوں نے کس طرح سے اپنی والدہ کا خیال رکھا، اپنی سوتیلی والدہ کا اس طرح سے خیال رکھا کہ وہ آخر میں ان کی گرویدہ ہو گئیں، اور ان کے سوتیلے بھائی امیر احسن بھی ان سے ہی ہر معاملے میں مشورہ کرتے اور ان کی رائے طلب کرتے تھے۔ جذبی جب علی گڑھ میں پڑھایا کرتے تھے تو وہ ہر طالب علم کا خیال رکھتے تھے کہ کس کو کیا مشکل ہے، کس کو کیا پریشانی ہے، اور کبھی اگر کسی طالب علم کو کوئی دقت پیش آتی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اسٹاف روم میں لے جاتے اور اس سے ساری پوچھ گچھ کرتے کہ بھئی کیا حال ہے، کیسے ہیں، اور جو کچھ ان سے ہوتا وہ اس کے لیے کرتے۔ عام طور پہ وہاں پہ یہی ہوتا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اور وہ فیس نہیں دے سکتے تھے، یا رہائش میں ان کو پریشانیاں ہو رہی ہوتی تھی، جج بھی اس میں ان کی مدد کرتے، یا کبھی اگر ان کو ضمانت نامہ لکھنا ہوتا کہ بھئی ہاں یہ بچہ جو ہے یہ فیس پے کر دے گا، وہ اس کا خط بڑی خوبی سے لکھ کے علی گڑھ کو دیتے تھے کہ بھئی آپ ان کو پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ جذبی بذات خود تو مذہبی آدمی نہیں تھے، لیکن وہ حقوق و لباد کو فرض سمجھتے تھے، اور ہر دفعہ انہوں نے ہر جگہ کوشش یہی کی کہ لوگوں کی کسی نہ کسی طرح مدد کر دی جائے، اور مدد کرتے رہے۔ اب میری نظر میں یہی ایک ان کی عظمت ہے کہ شاید اگر وہ اپنے والد کے دور پہ چلتے اور پڑھتے اور یہ پریشانیاں نہ اٹھاتے تو ان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہوتا، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے کہ انہوں نے اس دور سے گزر کر اور جن لوگوں کو دیکھا ان حال میں ان کی مدد کی اور مدد کرتے رہے ہمیشہ۔ جذبی کا پہلی شعری مجموعہ فروزہ 1943 میں شائع ہوا، دوسرا سخن مختصر 1960 میں شائع ہوا، تیسرا گداز شب 1985 میں شائع ہوا۔ جذبی کی شاعری کی کلیات 2006 میں ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ جذبی صاحب کی شاعری کا سرمایہ تعداد کے حساب سے تو بہت مختصر ہے، لیکن معیار کے حساب سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں پہ میں درخواست کروں گا جناب روی صاحب سے کہ وہ جذبی کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کریں اپنی آواز میں۔ شکریہ عمیر صاحب۔ میں جذبی کی 2 غزلیں لے کے حاضر ہوں آپ کے سامنے، خواتین حضرات۔ پہلی غزل کا مطلب ہے فضائے شب میں ستارے ہزار گزرے ہیں، فضائے شب میں ستارے ہزار گزرے ہیں، یہ آسمان سے دلوں کے غبار گزرے ہیں۔ فضائے شب میں ستارے ہزار گزرے ہیں، فضائے شب میں ستارے ہزار گزرے ہیں، یہ آسمان سے دلوں کے غبار گزرے ہیں، مہک اٹھے ہیں درو بام کوچہ بازار، مہک اٹھے ہیں درو بام کوچہ بازار، جہاں جہاں سے تیرے
بادخار گزرے واہ جہاں جہاں سے تیرے بادخار گزرے واہ واہ مزاج پوچھتے پھرتے ہیں ذرے ذرے کا، واہ مزاج پوچھتے پھرتے ہیں ذرے ذرے کا، دلوں کی راہ سے کچھ خاک سار گزرے واہ 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 کلی نے بڑھ کے پکارا گلوں نے پیار کیا، کلی نے بڑھ کے بہت خوب پکارا گلوں نے پیار کیا، کبھی چمن سے جو سینہ فگار گزرے، واہ واہ کبھی بہت خوب چمن سے جو سینہ فگار گزرے، سینہ فگار بہا سکا نہ انہیں وقت کا بھی سیل رواں، بہا سکا نہ انہیں وقت کا بھی سیل رواں، واہ واہ وہ چند لمحے جو اس دل پہ بار گزرے، گزرے ہیں واہ واہ بہت خوب وہ خوبصورت چند لمحے جو اس دل پہ بار گزرے ہیں۔ اور مقتاز ہے، ہماری راہ میں جذبی پہاڑ آئے، ہماری راہ میں جذبی پہاڑ آئے، پہم مثال ابر سرے کو حسار گزرے، واہ 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 بہت واہ خوب واہ بہت خوب بہت مثال ابر سرے کو حسار گزرے ہیں، فضائے شب میں ستارے ہزار گزرے ہیں، یہ آسمان سے دلوں کے غبار ہاں ہاں ہاں، واہ واہ گزرے بہت خوب ہیں۔ بہت خوب واہ واہ کیا بہت بات عمدہ بہت بہت عمدہ بہت بہت خوب عمدہ روی صاحب بہت روی اچھے بھائی، واہ واہ، کیا کہنے زبردست کیا کہنے۔ اور یہ جذبے کی دوسری غزل پیش کرنے لگا ہوں۔ ہم دہر کے اس ویرانے میں دہر جو کے اس ویرانے کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں، ہم دہر کے اس ویرانے میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے ہیں، اشکوں کی زبان میں کہتے ہیں، آہوں میں اشارہ کرتے ہیں، واہ ہم واہ واہ دہر کے اس ویرانے میں۔ واہ کیا تجھ کو پتا، کیا تجھ کو خبر، دن رات خیالوں میں اپنے، کیا تجھ کو پتا، کیا تجھ کو خبر، دن رات خیالوں میں اپنے،
اے کاکل گیتی ہم تجھ کو کس طرح سنوارا کرتے ہیں، اے کاکل گیتی ہم تجھ کو کس طرح سنوارا کرتے ہیں۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے، اے موج بلا ان کو بھی ذرا دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ کیا جانیے کب یہ پاپ کٹے، کیا جانیے وہ دن کب آئے، کیا جانیے کب یہ پاپ کٹے، کیا جانیے وہ دن کب آئے، جس دن کے لیے ہم اے جذبی کیا کچھ نہ گوارا کرتے ہیں، جس دن کے لیے ہم اے جذبی کیا کچھ نہ گوارا کرتے ہیں، اشکوں کی زبان میں کہتے ہیں، آہوں میں اشارہ کرتے ہیں، ہم ٹھہر کے اس ویرانے میں جو کچھ بھی نظارہ کرتے اس کے بعد تو میرا شعر پڑھنا بالکل بیکار ہوگا۔ موئز بھائی اس کے بعد اگر آپ کچھ گائیں گے تو یقیناً نہیں بھائی، وہ میری صلاحیت میرے پاس نہیں ہے، شاید اگر اللہ نے کبھی دوبارہ جنم دیا تو اس سے کہوں گا کہ بھائی ایک گلا بھی عطا کر۔ کیا کیا چیزیں مانگیں گے دوسرے جنم میں؟ مانگ لے کے جو بھی ہے۔ کیجئے کہ چمن کی نظر ہے یہ پارا ہائے قلب و جگر، واہ، نظر ہیں یہ پارا ہائے قلب و جگر، یہ پھول وہ ہیں کہ شاید کبھی نہ مرجائیں۔ ڈاکٹر خلیق انجم جو جذبی صاحب کے شاگرد رہ چکے ہیں، وہ ایک اپنے طالب علمی کے زمانے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جذبی صاحب کے جذبہ انسان دوستی اور ہمدردی پر روشنی ڈالتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جذبی ایک طالب علم جو کلاس میں ہمیشہ خوش رہا کرتا تھا اچانک غمگین دکھائی دینے لگا۔ جذبی نے خاموشی کا سبب پوچھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ جذبی اٹھ کر اس کے قریب گئے اور سر پر ہاتھ رکھ کر اداسی کی وجہ پوچھی۔ اس مشفقانہ طرز عمل سے لڑکے کا دل بھر آیا اور وہ رونے لگا۔ اس نے بتایا کہ مالی پریشانیوں کی وجہ سے اسے یونیورسٹی چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں نے باپ سے کہہ کر اس کا تعلیمی خرچ بند کرا دیا ہے۔ جذبی نے خاموشی سے لڑکے کی باتیں سنی اور کہنے لگے کہ حضرت آپ کے سامنے تو پوری زندگی پڑی ہے، اگر آپ ابھی سے ہمت ہار گئے تو آگے زندگی کیسے گزاریں گے؟ اس کے بعد جذبی نے کہا کہ میری بھی سوتیلی ماں تھی اور میں بھی ایسے ہی حالات سے گزر چکا ہوں۔ اس دل شکستہ لڑکے کی ہمت بڑھانے کے لیے جذبی نے اپنے ایک شعر سنایا۔ انہوں نے خود اپنی پریشانی کے دوران میں یہ شعر کہا تھا، یہ میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ نہ آئے موت خدایا تباہ حالی میں، نہ یہ نام ہوگا غم روزگار سہ نہ سکا۔ جذبی نے کلاس سے مخاطب ہو کر کہا کہ مصیبتیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں،
دیکھنا یہ ہے کہ آپ حالات کا مقابلہ کس طرح کرتے ہیں۔ اس کے بعد جذبی نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اگلے دن جب وہ لڑکا کلاس میں آیا تو نئے عزم کے ساتھ آیا تھا، کیونکہ جذبی نے اس کی پریشانیاں دور کر دی تھی۔ جذبی صاحب کے دل میں جذبہ انتقام کے بجائے عفو اور درگزر کا جذبہ تھا، اور اسی نے ان کو ایک میرے حساب سے ایک عظیم شخصیت بنایا۔ وہ کیونکہ مذہبی آدمی تو نہیں تھے لیکن اصول پرست آدمی تھے۔ جب آخر وقتوں میں انہوں نے شاعری چھوڑ دی تو ان کو مشاعروں میں بلایا جاتا تھا، اور جذبی یہ لکھ کر کانٹریکٹ واپس کر دیا کرتے تھے کہ بھائی میں نے کوئی نیا شعر نیا کلام تو کہا نہیں ہے، اور مشاعروں میں پرانی کلام پڑھنے سے میں مشاعروں کی افادیت کم نہیں کرنا چاہتا، اور وہ کانٹریکٹ واپس کیا کر دیتے تھے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ ایک بڑے آدمی کے لیے ہو سکتی ہے، ایک معمولی آدمی اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ ترقی پسند تحریک کے ہراول دستے کا یہ عظیم شاعر 13 فروری 2005 میں انتقال کر گیا، اور علی گڑھ میں ان کی 14 فروری کو تدفین ہوئی۔ یہاں ان کے ایک شعر کے ساتھ میں اپنی کلامی ختم کرتا ہوں کہ اللہ رے بے خودی کہ چلا جا رہا ہوں میں، اللہ رے بے خودی کہ چلا جا رہا ہوں میں، منزل کو دیکھتا ہوا کچھ سوچتا ہوا۔ تو مائک جو ہے وہ میں جناب ارشد رشید صاحب کے سپرد کرتا ہوں، میرا گلا خشک ہونے لگا ہے۔ ارشد صاحب جی بہت بہت شکریہ معیز خان صاحب، بہت اچھا پروگرام تھا، بہت معلومات ہوئی جذبی صاحب کے بارے میں، آپ نے بہت اچھا پیش کیا، میری طرف سے مبارکباد قبول کیجیے۔ شکریہ۔ خواتین حضرات، یہ بات تو سچ ہے کہ یہ پروگرام وقت سے تھوڑا پہلے ختم ہو رہا ہے، لیکن آپ نے سنا ہوگا گر ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، اور یہاں پہ ہمیں کہنا چاہیے کہ گر ہوئی جلدی تو کچھ باعث جلدی بھی تھا۔ تو اس کی مزید تفصیلات تو میں نہیں دے سکوں گا، لیکن بہرحال آج تھوڑے کہے کو بہت جانیے اور خط کو تار سمجھیے۔ تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے، اور ان تمام احباب کا جنہوں نے پڑھا، اس پروگرام میں شرکت کی، اور روی صاحب آپ کا خاص طور پہ، کیونکہ آپ کا جو میں اسے آئٹم نمبر نہیں کہنا چاہتا، آپ کا ہوتا ہے وہ پروگرام کی جان ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں آپ کو بتاؤں کہ یہی حال ناگیش آبادانی کا ہوتا تھا، ہم انتظار کرتے تھے کہ کب پروگرام کا آغاز ہو اور ناگیش کی مدھر آواز میں ہم کوئی کلام سنیں۔ اچھا، ناگیش صاحب نے سنیاس لے لیا، انہوں نے چھوڑ دیا گانا، تو اب خدا ان کے بجائے ہم نے آپ کی شکل میں ایک اور گلوکار دے دیا۔ آپ بہت اچھا گاتے ہیں، طرز بھی آپ خود بناتے ہیں، یہ دھنیں بھی آپ نے بنائی اور بہترین بنائی، اور آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں، آپ کی محبت ہے، نوازش ہے، ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے مہینے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ ارشد صاحب، بہت اتنا اچھا پروگرام، مگر بس یہی تشنگی رہ گئی کہ بہت جلدی ختم ہو گیا، صرف ابھی تو 2:30 بجے ہیں، اتنی جلدی ختم ہو گیا پروگرام، اگر کسی کو پوری تشنگی رہ گئی۔